ہاں تو میرا نام ہے غلام دستگیر. تو میں نے NAD یونیورسٹی سے کیا سول انجینئرنگ 1990 میں. اس کے بعد میں چلا گیا تھا KDA. وہاں سے پھر میں چلا گیا امریکہ MS کرنے میشیگن یونیورسٹی ڈیٹرائٹ میں. تو آج کل میں بحریہ ٹاؤن کراچی میں ہوں. تو اگر آپ کو کوئی بھی کام ہے بحریہ ٹاؤن کراچی میں، کوئی پلاٹ خریدنا ہے، بیچنا ہے، یا گھر بنوانا ہے، یا آفس لینا ہے، یا دکان بک کرانی ہے، تو کسی بھی سلسلے میں آپ کو بحریہ میں کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ مجھ سے رابطہ قائم کریں. اس کے علاوہ میں KDA میں رہ چکا ہوں، تو آپ KDA کا کوئی کام ہے تو اس سلسلے میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ اگر آپ کو آپ کے پلاٹ ہے یا گھر ہے اس پہ نقشہ بنوا کے سین بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے اپروو کرانا ہے تو وہ بھی میں آپ کو کرا کے دے سکتا ہوں. اس کے علاوہ پاکستان انجینئرنگ کونسل میں آپ کو کمپنی رجسٹر کرانی ہے، یا آپ کو اپنی کمپنی کا لائسنس رینیول کرانا ہے تو اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ آپ کے گھر پہ قبضہ ہو گیا ہے، پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا ہے، آپ کی پراپرٹی پہ قبضہ ہو گیا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کو قبضہ ختم کروا کے آپ کو پراپرٹی آپ کو واپس دلوا سکتا ہوں رینجرز اور پولیس کے تھرو. تو آپ مجھے کانٹیکٹ کریں. میرا نمبر ہے، واٹس ایپ کا نمبر ہے 923132054413. اس کے علاوہ گھر کا نمبر ہے 021356511754. اس کے علاوہ میرے گھر کا ایڈریس ہے فلیٹ نمبر H23 بلاک 23 عسکری 3. یہ جناح اسپتال کے سامنے ہے. تو عسکری 3 کی مسجد میں بھی آپ مجھ سے مل سکتے ہیں اور گھر پہ آ کر بھی مل سکتے ہیں. تو جب آپ آئیں گے تو میں آپ کو لے جا کے آپ کا جو بھی کام کرا کے دوں گا. اب یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں چیزیں بہت مہنگی ہیں. اب 75 گز کا پلاٹ جو ہے وہ بحریہ 22 لاکھ کا، اور جو ایجنٹ ہے اس پہ 6 سے 8 لاکھ روپے جمع کر کے ایڈ کر کے آپ کو 30 لاکھ روپے کا دیتا ہے. اگر آپ فلیٹ خریدنے جائیں گے 2 کمروں کا تو 1 کروڑ کا. اگر آپ آفس لیں گے 500 اسکوائر فٹ کا 50 لاکھ کا، اور 1000 اسکوائر فٹ کا 1 کروڑ کا، سستے میں سستا 8ویں منزل پہ. دکان 40,000 روپے اسکوائر فٹ ہے، تو اگر 200 اسکوائر فٹ کی بھی دکان آپ لیں گے تو 80 لاکھ کی ہے. اگر کیش ملیں گے تو 1 کروڑ کی. ولاس کے جو پرائز ہیں، اگر 150 گز کا ولا لیں گے تو 1.5 کروڑ کا ہے، 200 گز کا 2 کروڑ کا ہے، 250 گز کا 2.5 کروڑ کا ہے، 300 گز کا ولا 3 کروڑ کا ہے، اور 500 گز کا ولا 5 کروڑ کا ہے. تو یہ ہیں بحریہ کی پرائز. اب دوسری چیز یہ ہے کہ بحریہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بلڈرز ہیں جو بنا رہے ہیں، یہ پیسہ بنانے کے چکر میں چھوٹے چھوٹے پلاٹوں پہ ہائی رائز اسٹرکچر بلڈ اپ کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 100 گز کی زمین ہے یا 200 گز کی زمین ہے، اس پہ آپ 8 منزلہ اسٹرکچر کھڑا کریں گے تو گرے گا. تو اسی لیے سین بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جب اپروول کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ سے نقشہ دیکھ کے اور اس کو اپروو کرتے ہیں کہ اگر زمین آپ کے پاس کتنی ہے. اگر 100 گز کی زمین ہے آپ کی تو آپ کو گراؤنڈ+2 کی اجازت ہے. اگر 200 گز کی ہے تب بھی گراؤنڈ+2 کی اجازت ہے، 400 گز کی ہے تب بھی گراؤنڈ+2 کی اجازت ہے ریزیڈینشیل پہ. اگر 1000 گز کی ہے تو آپ گراؤنڈ+8 بنا سکتے ہیں، اور اگر 2500 گز کی ہے تو گراؤنڈ+20. اور اگر 100 منزل بنانے ہیں تو گراؤنڈ یعنی کہ نیچے زمین 10,000 گز ہونی چاہیے. تو اگر اس سے کم پہ اٹھائیں گے 100 گز کی بلڈنگ تو وہ گرے گی. تو اب یہ ہو رہا ہے کہ زمین کی کاسٹ بچانے کے لیے بلڈر کرتا یہ ہے کہ 100 گز کا پلاٹ ابھی یہ بنا رہے ہیں 133 گز کا کمرشل پلاٹ پلس 133 گز کا کمرشل پلاٹ 250 گز پہ 8 منزل. اب جب 250 گز پہ آپ 8 منزل بنائیں گے یا تو بناتے میں گرے گی یا بننے کے بعد گرے گی.
تو جو لوگ بھی پیسہ لگائیں گے ان کا پیسہ ڈوبے گا، اور جو بلڈر ہے اس کی بھی شامت آئے گی، اور اگر گرے گی اور وہاں پہ لوگ ہوں گے تو وہ بھی مریں گے، یہ ایک اور نقصان ہے۔ تو اب بحریہ کے پیچھے گورنمنٹ ہاؤسنگ اسکیم نئے پاکستان کی شروع کر رہے ہیں، وہ فلیٹ ہے 700 اسکوائر فٹ کا، تو اس کی جو کاسٹ ہے وہ 3000 روپے اسکوائر فٹ بنتی ہے، تو 21 لاکھ روپے کا فلیٹ ہے جو یہ گورنمنٹ آپ کو دے گی 26 لاکھ روپے کا۔ وہ اس لیے کہ وہ فائنینس بھی کریں گے، قرضہ جو ہوتا ہے 20 سال میں آپ دیں گے، تو وہ 21 لاکھ کا فلیٹ آپ کو پڑے گا 26 لاکھ کا۔ اب وہ 3000 فلیٹ ہیں، وہ 3000 فلیٹ ہیں، 20 لاکھ لوگوں نے اپلیکیشنیں جمع کرائی ہیں، اس میں سے اب کس کو ملے گا؟ 17 کو تو انہوں نے 17 لاکھ کو انہوں نے اپروول پہ ڈالا ہے، 3 لاکھ کو انہوں نے نکال کے باہر پھینکا۔ تو یہی فلیٹ اگر آپ کہیں لیں گے 700 اسکوائر فٹ کا 2 کمروں کا بلڈر سے، تو وہ آپ کو بیچے گا 1 کروڑ کا۔ تو آپ دیکھ لیں گے 20 لاکھ روپے کا فلیٹ 1 کروڑ روپے کا آپ کو بیچ رہے ہیں، تو 80 لاکھ روپے وہ آپ سے منافع بنا رہے ہیں۔ اب یہ آپ کی حق حلال کی کمائی ہے، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ 20 لاکھ روپے کی چیز آپ لے رہے ہیں 1 کروڑ کی۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اگر میں تو پھر گورنمنٹ آف پاکستان کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ 20 لاکھ فلیٹ بنا کے دیے جائیں بحریہ میں کاسٹ پہ، تاکہ کراچی کے لوگوں کا ہاؤسنگ کا مسئلہ حل ہو۔ یہ 3000 فلیٹوں سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ تو 22 گز کی زمین ہے، 75 اسکوائر یارڈ کی زمین جو ہے 30 لاکھ کی ہے، اور 75 اسکوائر یارڈ کا فلیٹ جو یہ بنا کے دے رہے ہیں وہ ہے 26 لاکھ کا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کاسٹ کہاں ہے، کہ فلیٹ لینا بہتر ہے یا پلاٹ لینا بہتر ہے۔ تو اب یہ حال ہے کہ اب دیکھیں آپ کے حال کیا برا کیا انہوں نے، کہ 20 لاکھ روپے کا فلیٹ بنا کے جس کے اندر بجری سیمنٹ سریا اور مزدوری، اور اس کو یہ بیچ رہے ہیں 1 کروڑ کا۔ تو کہاں لے جا رہے ہیں منافع کو؟ یہ تو پاکستان کے عوام کو بالکل سویپ مار دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں لیگیلٹیز ہیں کہ گراؤنڈ پلس 20-30 بنا رہے ہیں، تو اس میں اور بھی زمین کی بچت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر وہ نیچے سے اگر زمین کم اٹھائیں گے تو اوپر جا کے گرے گی، اور جب یہ گرتی ہے تو نیچے تک گرتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ 33 منزل کی بلڈنگ بنا رہے ہیں تو آپ کو اوپر سے 2 منزلیں گریں گی، نہیں، پوری کی پوری زیرو نیچے آ کے گرے گی۔ اب گورنمنٹ نے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی MDA اسکیم 1 میں 100 گز کا پلاٹ آج سے 20 سال پہلے 25,000 کا دیا تھا، اور 200 گز کا پلاٹ دیا تھا 50,000 کا، اور 400 گز کا پلاٹ دیا تھا گورنمنٹ نے قرآن اندازی میں جب اس نے اپلیکیشنیں بنی تھی 2 لاکھ روپے کا۔ تو اب آج 20 سال کے بعد جو ہے زمین کی قیمت ہو گئی ہے وہی جو گورنمنٹ کی قیمت بڑھی ہے، وہ انفراسٹرکچر یعنی کہ پانی بجلی گیس لگانے کی، وہ اب 1 لاکھ ہو گئی ہے۔ تو اب KDA سٹی لے کے آ رہا ہے 1.5 لاکھ پلاٹوں کے ساتھ KDA، جس میں 100 گز کے 200 گز کے اور 400 گز کے پلاٹ ہوں گے، جس میں 100 گز کا پلاٹ جو ہے KDA آپ کو دے گا 1 لاکھ روپے کا، 200 گز کا 2 لاکھ کا، اور 400 گز کا 4 لاکھ روپے کا، اور جس کی قسمت میں جو ہوگا ملے گا۔ اور یہ 1 لاکھ روپے کا 100 گز کا پلاٹ جو ہے 10-20 سال کے بعد 1 کروڑ کا ہوگا، اور 200 گز کا 2 کروڑ کا، اور 400 گز کا 4 کروڑ کا۔ اور اس کے اندر آپ کو کوئی اپروول کی ضرورت نہیں ہے، اپنا نقشہ بنائیں اکارڈنگ ٹو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے، اور جا کے اپروو کرائیں اور اپنا گھر بنائیں۔ اور جب نقشہ اپروو کرائیں تو گراؤنڈ پلس 2 کا اپروو کرائیں، کیونکہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ گراؤنڈ کا کرا لیا، پھر بعد میں 2 منزل اور بنانی ہے تو پھر بھاگو دوبارہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے پاس۔ تو اس چیز کو بھی اوائڈ کریں، جب نقشہ اپروو کرائیں تو پورا ہی کرا لیں گراؤنڈ پلس 2، پھر جب آپ کو بنانا ہو تو اوپر 2 منزل اور بنانا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا گھر ہے اس پہ چھت
پہ 2 منزل بنانے کی گنجائش ہے تو جو بھی پیسے آپ کے پاس ہیں آپ اپنی چھت پہ لگائیں. اور آپ کو گھر چلانے کے لیے اگر پیسے چاہیے تو مرکز قومی بچت جو ہے وہ بہبود سرٹیفکیٹ آپ کو دے رہا ہے 1 لاکھ روپے پہ 1200 روپے. اور وہ اگر آپ لیں گے تو اگر منافع گورنمنٹ نے بینک نے کم بھی کیا تو 1200 ہی آپ کو ملیں گے، 1000 نہیں ملیں گے اگر گورنمنٹ نے 1000 ڈراپ کیا. اور انشاءاللہ یہ 1500 تک جائے گا. تو یہ ہے کہ اگر آپ 10 لاکھ لگائیں گے تو ہر مہینے 15,000 روپے آپ کو ملتے رہیں گے اور آپ کا گھر چلتا رہے گا. تو اس میں لمٹ ہے کہ آپ کی عمر 60 سال ہونی چاہیے اور آپ 50 لاکھ روپے لگا سکتے ہیں، یا 2 گھر کے افراد ہوں جن کی عمر 60 سال ہو تو وہ 1 کروڑ روپے لگا سکتے ہیں. تو اس سے پھر یہ ہے کہ آپ کا یہ 3 انویسٹمنٹ پوائنٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ گورنمنٹ کی جو بھی ہاؤسنگ آ رہی ہے اس میں آپ انویسٹمنٹ کریں. گورنمنٹ کا اگر کوئی پلاٹ آ رہا ہے KDA لائک آ رہا ہے 1.5 لاکھ پلاٹ اس میں لگائیں. گورنمنٹ کے جو یہ فلیٹ بن رہے ہیں نئے ہاؤسنگ میں پاکستان کی طرف سے ان میں لگائیں. اور مرکز قومی بچت میں بہبود سرٹیفکیٹ میں لگائیں. تو وہاں اور چوتھا یہ کہ آپ کا گھر ہے اس کی چھت پہ لگائیں. تو وہ تو سب سے زیادہ سیف ہے کہ آپ اپنی گھر کی چھت پہ لگائیں، گھر بنائیں اور کرائے پہ دے دیں اور کرایہ لیں اور اپنا گھر چلائیں. اور اگر آپ کی فیملی بڑھ رہی ہے تو آپ اپنی فیملی کو، جو بچے ہیں آپ ان کی شادیاں کر رہے ہیں ان کے بچے ہو رہے ہیں تو ان کو اوپر منزل پہ ٹرانسفر کر دیں. تو میں تو بھائی جو میری سمجھ میں آتا ہے کیونکہ میرا 30 سال کا ایکسپیرینس ہے اور ایکسپیرینس میکس اے مین پرفیکٹ. تو میرے کو 30 سال کا ایکسپیرینس ہے تو میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ کون سی چیز کیسے کیا ہے کیسے کرنا ہے. تو نمبر 1 انویسٹمنٹ ہے آپ کا گھر، اس پہ اگر چھت خالی ہے تو اس پہ آپ 2 منزل بنا لیں. نقشہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے اپروو کرا لیں، گراؤنڈ +2 کی اجازت ہے. اور اگر آپ کا پلاٹ ہے تو اس کا نقشہ بنوائیں، اس پہ گھر بنائیں. اور اگر آپ کو پلاٹ چاہیے تو KDA سٹی لائے گا 100 گز کا پلاٹ 1 لاکھ روپے کا، 200 کا 2 لاکھ کا اور 400 گز کا 4 لاکھ کا. تو اس کا انتظار کریں. اور گورنمنٹ ایریا میں دے رہی ہے یہ ہاؤسنگ، تو 25 لاکھ روپے کا فلیٹ گورنمنٹ بنا کے دے رہی ہے. تو 21 لاکھ کا فلیٹ ہے، 26 کا دے رہی ہے تو 5 لاکھ روپے آپ جو منتھلی پیمنٹ کریں گے تو وہ اس کا انٹرسٹ کاؤنٹ کر کے دیں گے آپ کو. تو یہ سب سے اچھی انویسٹمنٹ ہے. انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے سب سے اچھی انویسٹمنٹ ہے آپ کے گھر کی چھت. اس کے بعد گورنمنٹ کی ہاؤسنگ اسکیم، کوئی فلیٹ لے لیں گورنمنٹ سے 25 لاکھ کا. اور اس کے بعد اگر ہے تو گورنمنٹ کی کوئی اسکیم آئے گی KDA کی پلاٹوں کی 1.5 لاکھ پلاٹ آ رہے ہیں KDA سٹی میں تو اس میں آپ کوشش کریں. اور اس کے بعد مرکز قومی بچت چلے جائیں اور بہبود سرٹیفکیٹ لے لیں جو بھی پیسے آپ کے پاس ہیں، تاکہ وہ آپ کے پیسے ہر مہینے آپ کو منافع کی شکل میں ملتے رہیں. تو دیز آر دا سیف اینڈ ساؤنڈ انویسٹمنٹ. لیکن اگر آپ اس کے علاوہ کریں گے، اور میں تو کسی کو بھی ریکمنڈ نہیں کروں گا کہ آپ 20 لاکھ روپے کا فلیٹ جو ہے جو بلڈر آپ کو بنا کے دے رہا ہے 1 کروڑ کا آپ لیں. آپ دیکھیں کہ 20 لاکھ روپے کا فلیٹ بنا کے یہ دے رہا ہے 1 کروڑ کا 80 لاکھ روپے منافع دے رہا ہے. توبہ یعنی اللہ نعوذ باللہ. یعنی کہ کوئی انتہا ہوتی ہے منافع کی کہ اتنا منافع ہوتا ہے. اب 20 لاکھ کا فلیٹ بنا رہا ہو 40 کا دے دو، نہیں 1 کروڑ کا. اب جو خریدے گا اس کے تو 80 لاکھ گئے، اس نے تو 20 لاکھ روپے کی چیز خریدی 80 لاکھ روپے کی. اگر آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے تو آپ اپنے گھر کی چھت پہ لگائیں گے تو بالکل ایز اٹ از لگے گا. یعنی کہ جو گورنمنٹ 20 لاکھ کا فلیٹ آپ کو دے رہی ہے، 21 لاکھ کا فلیٹ آپ کو دے رہی ہے 26 لاکھ کا. تو اگر آپ بجری سریہ سیمنٹ اور مزدوروں کی مزدوری کیلکولیٹ کریں تو آپ کا جو گھر پڑے گا وہ 21 لاکھ روپے کا پڑے گا چھت پہ. اب یہ ہے کہ اگر آپ کا پلاٹ 100 گز کا ہے تو اس پہ آپ گھر بنائیں گے تو آپ کو 30 لاکھ روپے چاہیے. اگر 200 گز کا ہے تو 60،
300 गज का तो 90, 400 गज का तो 1,20,00,000 और 500 गज का तो 1,50,00,000। इसके अलावा उसके ऊपर मंजिलें बनाएंगे तो सेम कॉस्ट आएगी आपकी। अब यह कि बड़ा प्लाट बड़ा है, अब पैसे कम हैं, तो अपना ये कि आगे पीछे जगह छोड़ के बीच में बना लें। तो जितनी जगह आप छोड़ेंगे, जैसे आपका प्लाट 400 गज का है, 300 गज बना लें, 100 गज आगे पीछे छोड़ दें, तो उससे ये होगा कि आपकी कॉस्ट जो है वो 1,20,00,000 से नीचे आके 80-90 लाख आ जाएगी। तो उससे कॉस्ट बच जाती है। या प्लाट के 2 पोर्शन करा लें, 400 गज है, 200 गज, 200 गज। अगर वो अप्रूवल देता है सीन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आपको एक 400 गज के प्लाट में 2 घर बनाने की, तो बना लें। लेकिन अप्रूवल नहीं देता तो नहीं बनाए, क्योंकि फिर वो गिराएगा। तो जितना भी अप्रूवल है, देखें, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कोई गलत काम करते हैं तो उसकी आपको सज़ा मिलती है। अब 100 गज की ज़मीन है, उस पर आपने ग्राउंड +2 की इजाज़त है और उसके बाद आपने उस पर एक और मंजिल बनाई, तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का डेमोलिशन स्क्वाड आएगा और आपका जो ऊपर वाला फ्लोर है उसको गिरा देगा। तो आपके पैसे भी ज़ाया जाएंगे। तो ये वाला रिस्क आप ना लें। दूसरी बात ये है कि अगर आप 100 गज की ज़मीन पर ग्राउंड +3 बनाते हैं तो वो फिर उसके गिरने का ख़तरा है। तो ग्राउंड +3 और 4 बनाने वाले जो 100 गज पे बनाते हैं, उनका या तो वो गिरेगा, बनाते वक्त ही गिर जाएगा। अगर बनाते वक्त नहीं गिरेगा तो वो गिरेगा जब बन जाएगा, और फिर भी नहीं गिरेगा तो फिर वो 2-4 साल के बाद गिरेगा, तो वो कभी ना कभी गिरेगा। तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आपके साथ कितनी रियायत करता है कि आप अगर एक्स्ट्रा मंजिल बनाते हैं तो वो आपकी एक्स्ट्रा मंजिल गिराता है। लेकिन अगर आपका घर खुद ब खुद गिरेगा, क्योंकि आपने हाई राइज स्ट्रक्चर खड़ा किया है छोटी ज़मीन पे, तो फिर सबका सब ग्राउंड फ्लोर तक गिरेगा। और अगर उसमें कुछ लोग उस वक्त रह रहे हैं जिस वक्त ये गिरेगा, तो वो भी मरेंगे। तो इंसानी ज़िंदगी की पाकिस्तान में तो कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं था अमेरिका में, तो उधर उन लोगों ने 20-20 करोड़, $1-1 मिलियन के फ्लैट लिए हुए हैं। अब वो नीचे से फाउंडेशन जो थी वो इसकी हिल गई है 6 इंच, तो उन्होंने कहा 2-4 इंच और हिलेगी तो गिरेगा। तो अब लोग अपनी जान बचाने के लिए $1 मिलियन का फ्लैट छोड़ के चले गए हैं, छोटे छोटे अपार्टमेंट में रह रहे हैं। तो पाकिस्तान में तो ये मसला ही नहीं है। पाकिस्तान में तो ये कहते हैं कि हम तो रहेंगे, जब ये गिरेगा तो इसके नीचे आके मरेंगे, लेकिन हम जाने वाले नहीं। तो ज़िंदगी जो है ना, उसमें तो चलो मरना तो मर जाओ कोई बात नहीं, लेकिन अगर हाथ पैर टूट गए तो फिर क्या होगा? क्योंकि मरना तो ज़रूरी नहीं है कि आप मरेंगे ही मरेंगे, आपके हाथ पैर भी तो टूट सकते हैं, आप मरे नहीं तो फिर क्या होगा? तो इसलिए इतना ज़्यादा रिस्क ना लें। तो मैंने आपको बता दिया है कि 4 इन्वेस्टमेंट हैं आपके पास। अच्छा, फिर ये सवाल किया गया था कि अगर आपने घर बनाया है, उस पर नीचे फाउंडेशन नहीं डाली है, पिलर नहीं डाले हैं, कंक्रीट की छत नहीं डाली है, तो उस पर दूसरी मंजिल बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि जब आप दूसरी मंजिल बनाएंगे तो उसमें वो फाउंडेशन डाली नहीं है, पिलर डाले ही नहीं है, कंक्रीट की छत डाली ही नहीं है, तो उस पर दूसरी मंजिल नहीं बन सकती। अगर आप बनाएंगे तो वो गिरेगी, और जब वो गिरेगी तो ग्राउंड फ्लोर भी जाएगा और ऊपर वाला भी जाएगा। तो अगर आपका घर है जिसमें आपने उसे प्रॉपरली नहीं बनाया है, यानी कि उसके अंदर ना फाउंडेशन है, ना पिलर्स हैं, ना छत पे कंक्रीट से अच्छी छत बनाई है, तो फिर उस पर आप दूसरी मंजिल ना बनाएं। अब उस पर दूसरी मंजिल बनाने का तरीका ये है कि आप जो है उसे गिराएं पूरे को, और फिर पहले नीचे सही मंजिल बनाएं कंक्रीट के साथ, फाउंडेशन और पिलर और RCC की छत डालें, यानी कि कंक्रीट और उसमें सरिया डाल के अच्छी छत डालें, और उसके ऊपर फिर एक फ्लोर बनाएं और एक और फ्लोर बनाएं। अब ये बहरिया के अंदर भी आप जो भी हैं, मैं
کہ میں ہر جگہ تو جا نہیں سکتا، لیکن یہ کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بحریہ میں جو یہ ہاؤسنگ اسکیم ہے، پاکستان کی ہاؤسنگ اسکیم گورنمنٹ کی طرف سے، جو 700 اسکوائر فٹ کا فلیٹ ہے، یہ 26 لاکھ کا دے رہے ہیں بکنگ میں، آپ کو 20 سال میں پیسے دیں گے۔ اس کے اندر آپ بحریہ بنا رہا ہے تو بحریہ کے آفس جائیں، وہاں سے ریکویسٹ کریں کہ اس کے درمیان میں لفٹ کی جگہ چھوڑیں۔ اچھا آپ دیکھیں گورنمنٹ جب بناتی ہے تو کتنا سیف بناتی ہے کہ اس میں گراؤنڈ پلس 4 ہے، یعنی کہ گراؤنڈ پلس 4 ہے تو اس میں کوئی گرنے گرانے کا خطرہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ بلڈر کیا کرتا ہے، اگر اس کو بنانے کو دیتا ہے تو گراؤنڈ پلس 30 فلور بناتا ہے، 30 منزلہ بلڈنگ بناتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے زمین کی کاسٹ ہے، تو اگر میں یہ ایسے بناؤں گا گراؤنڈ پلس 4 تو مجھے 4 ٹائم زمین خریدنی پڑ جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسٹیئرس تو میں نے دیکھی ہیں کہ وہ پراپر بنا رہے ہیں، چھوٹی کہ آپ کا 2 سال کا بچہ بھی جو ہے نا اسٹیئر سے 5ویں منزل پہ خود ہی پہنچ جائے گا، اس کو ہاتھ پکڑنے کی اب مما پاپا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن لفٹ کے لیے ضروری ہے اسٹیئرس، لفٹ اور چھت میں سب سے بڑی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ چھت کے اندر جو ہے نا ہولز نہیں کیے جا رہے ہیں، پراپر بڑے بڑے کیے جائیں تاکہ پانی جو ہے وہاں پہ نہ رکے۔ اور دوسری چیز یہ کہ چھت کا جو سلوپ ہے اس کو اس طرح بنایا جائے کہ چھت پہ سلوپ ایسا ہو کہ آپ کا جو پانی کا بارش ہو تو وہ سارا پانی آپ کا جو آپ کے جو ہولز ہیں ان میں سے نکل جائے اور چھت پہ ایک قطرہ پانی کا نہ بچے۔ اور جو چھت گیلی ہو جائے گی وہ پھر آپ سورج کی روشنی اور ہوا جو ہے اسے خشک کر دیتی ہے، تو وہ ڈرائی ہو جائے گی خود بخود۔ لیکن اگر آپ نے چھت کے اندر آپ کا پانی رکا تو وہ جائے گا اندر، سیپیج ہوگی۔ اچھا سیپیج ہوتی ہے جب تو پھر چھت جو ہے گرتی ہے، چھت گرے گی تو پھر آپ کو نئی چھت ڈالنی پڑے گی۔ تو اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ چھت پہ پانی جمع نہ ہونے دیں، اگر جمع ہوتا ہے تو اس کو نکالیں، بس بارش ہے آپ تیار ہو جائیں، آپ کی چھت پہ پانی نہیں جمع ہونا چاہیے، نکالیں اس کو، کسی بھی طرح نکالیں جیسے نکل سکتا ہے، جھاڑو لے لیں، بروم لے لیں، کچھ بھی لے لیں، 2-4 گھر کے آدمیوں کو جمع کریں اور دھم شروع ہو جائیں۔ تو یہ مسئلہ ہے، اور یہ اس وجہ سے یہ عسکری 3 کی بھی پرابلمس رہی ہیں کہ چھت پہ پانی جمع ہوا ہے اور چھتیں لیک ہوئی ہیں اور پھر 10-10 لاکھ روپے کی چھت لگی ہے۔ تو وہ سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جتنا بڑے سائز پہ بنائیں گے، آپ کی چھت 100 گز کی ہے تو آپ کو 2-4 لاکھ میں مسئلہ حل ہو جائے گا، اگر آپ کی چھت 300 گز کی ہے تو آپ کو 5-10 لاکھ روپے چاہیے۔ تو گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں کہ 20 لاکھ لوگوں نے اپلیکیشنیں دی ہیں فلیٹس کے لیے، تو کم از کم بحریہ ٹاؤن میں 20 لاکھ فلیٹ تو گورنمنٹ بنا کے دے۔ تو 20 لاکھ لوگ فلیٹ لینے کے لیے تیار ہیں، تو ان کو 20 لاکھ لوگوں کو فلیٹ بنا کے دے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور 26 لاکھ کا فلیٹ دے رہے ہو اور 21 لاکھ کا بن رہا ہے تو 5 لاکھ روپے تو ویسے ہی، وہ 5 لاکھ روپے بن نہیں رہے ہیں، وہ منافع جو ہے نا بینک کا انٹرسٹ اس میں جا رہے ہیں، کیونکہ اگر 4 سال کے لیے آپ بینک میں پیسے رکھو گے تو وہ ویسے ہی 25 لاکھ ہو جائے۔ تو یہ تھا نیا جو میرا میں جو نئی انفارمیشن تھی وہ اس کے حساب سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ 4 جگہ ہیں جہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 آپ کا اپنا گھر، اس کی چھت، اگر اس میں آپ نے گراؤنڈ بنایا تو اس میں 2 فلور اور بنانا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اپنا نقشہ لے کے جائیں، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے گراؤنڈ پلس 2 کی اجازت ہے، جیسا نقشہ جیسا گھر نیچے بنا ویسے ہی اوپر بنے گا، اس کو الٹریشن نہیں کریں کیونکہ وہ پھر گرے گا اگر الٹریشن آپ نے کی تو، کیونکہ یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کا یہ بڑا مسئلہ ہے، سول انجینئرس کو یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں تو وہ عام آدمی کو نہیں پتہ ہوتی ہیں۔ تو آپ کا جیسا بھی نقشہ گھر کا نیچے کا ہے بالکل ویسا ہی اوپر بنے گا، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو پھر سیفٹی سے کمپرومائز ہوگا اور اس میں پھر خطرہ ہو جاتا ہے۔
تو آپ کا جو بھی گھر ہے اس کو اپنے کاغذ جو بھی نقشہ آپ نے اپروو کرایا ہے تو اسی پہ ground+2 جا کے اپروو کرائیں اور اپنے پیسے اپنی چھت پہ لگائیں. اور KDA لا رہا ہے KDA سٹی کے نام سے اسکیم. تو 100 گز کے پلاٹ کی حیثیت ہے آپ کی تو 100 کا لے لیں 1 لاکھ روپے کا. 200 گز کی حیثیت ہے 2 لاکھ روپے کا. 400 گز کی حیثیت ہے 4 لاکھ روپے کا. اور اگر فلیٹ چاہیے تو بیریا ٹاؤن میں اب یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ہاؤسنگ اسکیم جو ہے وہ بنا کے دے رہی ہے. 700 اسکوائر فٹ کا فلیٹ 26 لاکھ کا اور اس کی کاسٹ ہے 21 لاکھ روپے. تو اس میں ٹرائی کریں اور اس کے اندر بیریا کے آفس میں جائیں, ان سے کہیں یہ جو فلیٹ آپ بنائیں تو اس کے اندر لفٹ کی جگہ چھوڑیں. اگر لفٹ نہیں افورڈ کر سکتے یعنی کہ لگائیں گے تو اس کے بھی پیسے ایڈ ہوں گے, تو اگر وہ آپ نہیں لگانا چاہ رہے تو جگہ تو چھوڑ ہی دیں. جگہ چھوڑیں گے تو پھر لفٹ لگانا آسان ہو جائے گا. اسٹیئرس ایسی بنائیں کہ 2 سال کا بچہ بھی اس پہ چڑھ کے 5ویں منزل پہ پہنچے. اور چھت ایسی بنائیں کہ سلوپ ہو تاکہ اس پہ پانی بارش کا نہ رکے, اور سوراخ ایسے بنائیں کہ وہ بڑے بڑے ہوں تاکہ پانی جیسی پڑے تو نیچے سے نکل جائے. تو یہ ہے سیفٹی میجر. اس کے علاوہ سیوریج کا نظام بھی بدلا ہے ود پیسیج آف ٹائم, کہ سیوریج کا سارا نظام جو ہے بلڈنگ کے باہر رکھیں. سیوریج کا جتنا بھی نظام ہے وہ سارے پائپ جو ہیں وہ باہر رکھیں تاکہ جب بھی سیوریج لیک ہو تو باہر سے پائپ بدلے جائیں, اندر سے نہ بدلے جائیں. تو یہ تھی میری ریکمنڈیشنس. تو یہ ہے کہ آپ اب یہ یوٹیوب کا جو چینل ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. تو اس کو کنٹینیو رکھیں, سیکھیں, اور آئندہ بھی جو بھی انفارمیشن آپ کو آئے گی وہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے 923132054413. میرے گھر کا نمبر ہے 021356511754. اس کے علاوہ میرے گھر کا ایڈریس ہے فلیٹ نمبر H23 بلاک 23 عسکری 3. تو آپ مجھ سے عسکری 3 کی مسجد میں بھی مل سکتے ہیں اور گھر پہ بھی مل سکتے ہیں, اور آپ مجھے واٹس ایپ پہ بھی کال کر سکتے ہیں اور آپ مجھے گھر کے فون پہ بھی کال کر سکتے ہیں. تو واٹس ایپ فری ہے تو آپ کال کریں, اور جو بھی آپ کے مشورہ یا ہیلپ چاہیے تو وہ میں انشاءاللہ آپ کو کر کے دیتا ہوں. تو فیچرز ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو اس لیے جی میل کو یوز کریں, کیونکہ یاہو میل فیل ہو گئی ہے کیونکہ اس میں اتنے فیچرز ہیں نہیں. اس کے علاوہ ہاٹ میل فیل ہو گئی ہے مائکروسافٹ کی, اس میں بھی اتنے فیچر نہیں ہیں. تو جی میل کے اندر زیادہ فیچر ہیں اور زیادہ اسپیس ہے, تو اس کے اندر نئے فیچرز کو سیکھیں اور اس کی یوٹیلائز کریں. اس کے علاوہ واٹس ایپ میں واٹس ایپ آ گیا ہے تو واٹس ایپ کے فیچرز بے انتہا ہیں. تو واٹس ایپ کو واٹس ایپ یوز کریں. اب ویسے ہم بات کرتے تھے تو 10-10 ہزار کا بیلنس چلا جاتا تھا, اب تو 1 روپے کا بیلنس نہیں جاتا, 24 گھنٹے فری میں آپ بات کر سکتے ہیں. تو یوٹیوب, واٹس ایپ, انسٹاگرام, فیس بک, ٹویٹر, جی میل, تو اس کو آپ اڈاپٹ کریں. اور امریکہ میں ساری گاڑیاں آج کل آٹومیٹک چل رہی ہیں تو آٹومیٹک گاڑی کو پروموٹ کریں. اور ہم خاص طور پہ ہماری خواتین جو ہیں وہ آٹومیٹک گاڑی آسانی سے چلا لیتی ہیں, بلکہ ایون امریکہ میں عورتوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم سے گاڑی نہیں چلے گی, اور آٹومیٹک گاڑی نے اتنا آسان کر دیا کام. تو ہمارے جو بھی لیڈیز ہیں ان کے لیے گاڑی سیکھنا اور چلانا بہت آسان ہے آٹومیٹک. لیکن سب کے لیے یہ کوئی نہیں ہے, تفریق نہیں ہے. تو یہ کہ اس کے اندر آپ ٹیکنالوجی جو ہے نا اس کو اڈاپٹ کریں. یہ نہیں کریں کہ یہ ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے. اب انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو بہت ساری غلط چیزیں ملیں گی, بہت ساری اچھی چیزیں ملیں گی. تو آپ کو اللہ نے چوائس دیا ہے کہ آپ چاہیں تو برائی کے راستے پہ چلیں, چاہیں تو نیکی کے راستے پہ چلیں. اللہ نے آپ کو چوائس دیا ہے. تو آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں تو آپ چاہیں تو اچھی چیزیں دیکھیں, بڑی چیزیں, بری چیزیں دیکھیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب ایجوکیشن جو ہے آن لائن موو ہو رہی ہے. امریکہ میں تو یونیورسٹیاں, کالج اور اسکول بند,
کرونا نے بند کیے ہیں، اور پھر یہ آن لائن ایجوکیشن اس کو دوسرا اسٹیپ میں لے کے جائے گی اور سب کو بند کرائے گی۔ تو اب جو فیوچر میں ایجوکیشن ہوگی وہ ساری آن لائن ہوگی، تو اپنے بچوں کو آدھی گھنٹہ پڑھائی پہ لگائیں آن لائن، چاہے وہ کلاس 1 میں ہو، چاہے وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہو، ریسرچ کر رہا ہو، سب چیزیں آن لائن ہوں گی۔ تو یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ گیم کھیلنا، ویڈیو دیکھنا، یا اخبار پڑھنا، یا گانے سننا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اور جو اس کے انٹرنیٹ کے ایونیوز ہیں ان کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ اور ای میل نے تو سارا میل کا سسٹم ہی اپسیٹ کر دیا ہے۔ اب امریکہ میں 5 لاکھ لوگوں میں سے 3 لاکھ جو ہیں وہ ان کی چھٹی ہو گئی ہے، کیونکہ وہ یونائٹڈ اسٹیٹ پوسٹل سروس جو تھی وہ بند ہو گئی ہے، کیونکہ ان کا بزنس کم ہو گیا ہے، کیونکہ لوگوں نے ای میل شروع کر دی ہے تو وہ ریگولر میل اب آتی ہی نہیں ہے گھروں پہ۔ اب واٹس ایپ نے تو اس سے بھی آسان کر دیا ہے، ڈاکومنٹ بھیجنا ہے سیکنڈ میں بھیج لیں، ورنہ آپ بھیجیں میل سے 15 دن میں ملے گا، اور پھر وہ بھی ملے گا نہیں ملے گا یہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ تو ای میل، اور دیکھیں آپ کتنے پروجیکٹ ہٹ ہو گئے ہیں۔ فیس بک کا اپنا ایک پروجیکٹ ہٹ ہوا، اس کے بعد اس نے انسٹاگرام خریدا، وہ ہٹ ہو گیا، اس کے بعد اب یہ واٹس ایپ انہوں نے بائی کیا ہے، وہ ہٹ ہو گیا ہے۔ اور آپ کو صرف اس کی یہ جو چیزیں ان کو یوٹیلائز کرنا ہے اور اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے، تو دیکھیں کوشش کریں، تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو پہ ملیں گے۔ تو یہ چینل جو ہے اس کو اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو جب بھی ویڈیو لوڈ ہوگی تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں نیچے کامنٹ باکس ہے، تو اس میں آپ اپنا کامنٹ دیں، اپنا فون نمبر چھوڑیں، اور جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جس چیز میں بھی آپ کو چاہیے ایڈوائس، تو اس سلسلے میں آپ مجھے بھیجیں، تو پھر وہ میں آپ کو یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے سب کے لیے شیئر کر دوں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔